یار اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ نے ہمیں جن لوگوں میں صحبت دی نا, بڑے خاندانی لوگ ہیں وہ. میں نے جن علماء کی صحبت اٹھائی ہے, میں نے ان کی زندگیوں کو ایک ایک لمحے نوٹ کیا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ پاگل ہے, لیکن حقیقت میں اتنے پاگل ہم تھے نہیں جتنے وہ ہمیں سمجھ رہے تھے. ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ اللہ نے کو بہت اونچا مقام دیا, تو اپنے بھائیوں کو, جو غریب بھائی ہیں, ان کو پہلے سے زیادہ عزت دینا شروع کر دی, تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ بدل گیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ مضمون بھی میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, لوگ اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لو, جب تک آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نا, تو لوگ آپ کو متواضع ہی سمجھیں گے. لوگ سمجھیں گے یہ ٹھیک ہے. جہاں آپ کے پاس عزت, دولت, شہرت آئی, تو پھر آپ کو پہلے سے زیادہ حساس ہونا پڑتا ہے. اس کی میں نے ایک مثال دی تھی, لیکن لوگوں کو, پبلک کو مثال سمجھ میں نہیں آئی, خواتین کو تو بالکل بھی نہیں آئی. میں دوبارہ مثال دیتا ہوں. دیکھو, آپ کا اپنی اماں کے ساتھ سلوک جیسا بھی چل رہا ہو, اچھی بات ہے, لیکن جس دن آپ کی شادی ہوتی ہے نا, اب آپ کی اماں کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک عدد دلہن آ گئی ہے. اب اماں ہو جاتی ہے سینسٹیو. سمجھ رہے ہو؟ اماں کیا ہو جاتی ہے؟ سینسٹیو. تو دولہے, گالی نکل رہی تھی واپس لے گیا میں. اس دولہے کو چاہیے شروع کے دنوں میں ابا اور اماں کو خاص طور پہ, ابا اتنے سینسٹیو ہوتے نہیں ہیں, اماں کو خاص طور پہ یہ باور کرائے کہ میرے دل میں آپ کی جگہ اس سے زیادہ ہے. یہ شروع کے دنوں میں بہت زیادہ ماں حساس ہو گئی ہوتی ہے کہ پالا میں نے, کم بخت پراٹھے بنا بنا کے میں نے کھلائے, ساری زندگی نہلاتی دھلاتی رہی, اسکول کے لیے تیاری کراتی رہی, اب اس کی بیگم آئی ہے تو اب یہ اسی کا ہو کے رہ گیا ہے. بہت ساری ماؤں نے کہا ہم تو ایسے نہیں ہیں. بھائی آپ بھول گئی ہو جب آپ کے بچے کی شادی ہوئی تھی, یا بچے کی شادی ہوئی نہیں ہے, جب ہوگی تو پتہ چلے گا. دل پہ آرے چل رہے ہوتے ہیں ماں کے بعض دفعہ. لیکن اگر بچہ شروع میں یہ باور کرا دے کہ بھائی میں تبدیل نہیں ہوا, تو شروع کے دن ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ ماں کے دل میں نا ہوتا ہی ہے یہ, کیونکہ اب اس کو پتا ہے کہ پہلے تو اس کی زندگی میں کوئی تھا نہیں نا, اماں ہی تھیں جن کی خدمت کرنی تھی. اب اس کی زندگی میں ایک دوسری عورت آ گئی ہے, تو ماں یہ دیکھتی ہے کہ یہ بدلا تو نہیں ہے, کہیں چینج تو نہیں ہو گیا. تو شروع میں پھر ماؤں کے دلوں میں غیرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, ایک حسد بھی پیدا ہو سکتی ہے, شیطان کو موقع ملتا ہے. تو ایسے میں بچے کو پر یہ لازم ہوتا ہے کہ بھائی اپنی بیگم کو بھی بتا دے کہ دیکھو میں شروع میں اپنی اماں کو تھوڑا زیادہ فیور کروں گا. میں جذبات ہے نا, بالکل ایسا ہی ہے کہ میں دوسری مثال نہیں دوں گا, پھر وہ غلط رخ پہ لوگ لے جائیں گے اس کو. تو یہ بات میں نے سمجھائی تھی کہ تاکہ اس سے تمہارے گھر سیٹ ہو جائیں. اس پہ اتنے لوگوں نے کلپ بنا کے نیچے گالیاں دی, کیوں ماں تو خوش ہوتی ہے, یہ تو اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے, بیوی کو لے کے گھومنے پھرنے لے, مائیں تو خوش ہوتی ہیں. بھائی وہ خوش تو ہوتی ہیں, ہوتی ہوں گی, ہوتی نہیں ہے, لیکن بہرحال خوش ہوتی ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا انسان کو جب کوئی چیز مل گئی نا, اب اس میں پھر انسان کو اپنا ایکسٹرا کچھ ٹائم دینا پڑتا ہے. سمجھتے ہو؟ یہ شو کرانے کے لیے کہ میں بدلا نہیں ہوں, یہ کرنا پڑتا ہے یہ. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, جب کسی رشتہ دار کے پاس پیسہ آ گیا تو اب دوسرے رشتہ دار یہ چیک کرتے ہیں بدلا تو نہیں ہے, تو آپ کو الگ سے ان کو پروٹوکول دینا پڑتا ہے کہ میں بدلا بالکل بھی نہیں ہوں. آپ کے پاس دولت آ گئی, ابا وہی غریب کے غریب, اماں وہی غریب کی غریب. اب باپ سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ پیسہ آنے کے بعد بیٹا بدلا تو نہیں ہے. جب تک پان گٹکے کے پیسے نہیں تھے مانگتا رہتا تھا, محتاج رہتا تھا میرا. اب یہ اس کی جاب لگ گئی ہے, اس کی پیسوں کی ریل پیل ہو گئی ہے, تو اب ابا سینسٹیو ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ایسے موقع پہ بچوں کو نہیں پتا ہوتا, بچے وہی رویہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں ابا پتہ نہیں بدل کیوں گئے ہیں. بھائی ابا نہیں بدلے, ابا کو اب شیطان بھی ورغلا سکتا ہے, ان کے دل میں بھی وسوسے آ سکتے ہیں. بھائی پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا, اب تو اس کے 2 پھول لگ گئے, اب تو یہ بڑی کرسی پہ جا کے بیٹھنے لگا ہے, اب تو اس کے پاس پیسہ بہت آ گیا. تو ایسے موقع پہ اولاد پر یہ لازم ہے کہ ایکسٹرا اچھا سلوک کرے ابا کے ساتھ, الگ سے اضافی سلوک کرے, ابا کو یہ باور کرائے ابا میں بدلا نہیں ہوں, میں پہلے سے بھی زیادہ آپ کا غلام بن گیا ہوں. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے بھائی کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیوں؟ اللہ نے نافرمان کا بتایا, جہاں پیسہ آئے گا اس کی کھوپڑی کیا ہوگی؟ آؤٹ. اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ چینج ہوگا. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے.
کن کے ساتھ نہیں ہوتا وہ آگے میں بتا رہا ہوں, وہ اللہ نے بتایا, میں کیوں بتاؤں جب اللہ نے خود بتا دیا ہے. کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ نہیں تبدیل ہوتے, میجورٹی تبدیل ہو جاتی ہے. سیاستدانوں کو دیکھو نا, پہلے غریبوں میں جا کے بیٹھ رہے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں ان کے ساتھ گٹکے کھا رہے ہیں, پان کھا رہے ہیں, پی کے پھینک رہے ہیں ایک دوسرے کے منہ پہ بے تکلفی میں, بھائی ماشاء اللہ ہمارا لیڈر کتنا متواضع. جہاں کرسی آئی اس کے بعد سلام کرنا بھی چھوڑ دیا. ایسے چینج ہوتے ہیں نا جیسے پہچانتے ہی نہیں کون بھائی کون ووٹ, کس نے ووٹ دیا, کیڑی دیگ. ایک آدمی ڈوب رہا تھا پانی دریا میں, کسی نے کہا منت مان لے کہ 2 دیگیں چڑھاؤں گا اللہ کے نام پہ. کنجوس تھا, منت مان نہیں رہا تھا. جب مرنے ہی لگا تو اس نے کہا چلو یار 2 دیگیں چڑھائیں گے اللہ کے نام پہ, اگر اللہ تو نے بچا لیا. ایک لہر آئی, اس کو نکال کے باہر رکھ دیا. جیسی باہر آئے کہہ رہے کیڑی دیکھ. دوسری لہر آئی واپس اندر, اب اندر گیا کہہ رہے بھائی میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھے چاول کی یا نمکین چاول, پوچھنے تو دیتے. تو جو مطلب پرست لوگ ہوتے ہیں ان کا رویہ اس طرح سے فوراً چینج ہوتا ہے. جہاں مطلب ہے پیچھے چلے جا رہے ہیں, مطلب نہیں ہے 2 ٹکے کی ویلیو نہیں دیتے. تو سیاستدانوں کو دیکھو, ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. اس کے بعد آپ ذرا لفٹ تو کراؤ ان کو جا کے, چلو بھائی نکل کون ہے, پہچانتے بھی نہیں. سارے نہیں ہوتے لیکن بہت سارے, اکثر تو ایسے ہی ہوتے ہیں.